اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، حشر کے میدان میں جو کچھ ہونے والا ہے آج بتایا جا رہا ہے۔ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں عبدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندوں کی حالت کے بارے میں آگاہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ہاں، سچ نفع دینے والا ہے۔ سچ کا نفع کتنا کثیر ہے۔ جنت جیسا کوئی مقام احاطہ خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ نہ آنکھ نے ایسا کچھ دیکھا، نہ کانوں نے ایسا کچھ سنا، نہ ہمارے ایکسپیرینس میں آئی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، انسان کتنے بڑے خطرے میں رہتا ہے، ہمیشہ من کی ماننا چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں کیسی ابلیسی تہذیب ہے، ہر ایک کو کتنی دل فریبی میں، خوش نمائی میں اور خود فریبی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ من کی مان، انسان من کی ماننے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ یہی کام تو ہوتا نہیں۔ آج اپنے اوپر اختیار سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو اپنا مالک سمجھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، بھول جاتے ہیں جس کی تخلیق اس کی مرضی، جس نے پیدا کیا ہے اس کی مرضی چلے گی تو یہ دنیا کی زندگی بھی ٹھیک رہے گی، درست راستے پر رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر اپنی مرضی کی تو من کی ماننے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ فرعون، حامان، قارون، نمرود اور دنیا میں جتنے بھی اپنی ذات کے چکر میں، ذات کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، آخر ان کا کیا حال ہوا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔